بعض مرتبہ انسان بہت مجبور ہوتا ہے۔ ایک پٹھان کو اپنی جوان اور خوبصورت بیٹی کی شادی عربی کے بیٹے کے ساتھ کرانی پڑ جاتی ہے جو پورا مکمل نہیں ہے۔ اس کہانی کو پورا سنیے گا اور فیصلہ آپ کیجیے گا پٹھان کی بیٹی نے جو فیصلہ کیا تھا صحیح کیا یا غلط کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے نعمان عطا۔ جو پٹھان ہے یہ عرصہ دراز سے سعودی عرب میں مقیم ہے۔ یہ جب سے سعودی عرب آیا ایک بار بھی چھٹی نہیں گیا۔ یہ جس قبائل کا رہنے والا ہے اس قبائل میں جرگے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ تلخ کلامی ہو گئی اور پٹھان کے باپ کے اوپر کسی نے ہاتھ اٹھا دیا۔ پٹھان کی غیرت یہ گوارا نہ کیا کہ میرے باپ کو تھپڑ مارا ہے۔ پٹھان نے اس بندے کو گولی مار دی، جان سے مار دیا اور وہاں سے بھاگا۔ کاغذی کارروائی کرنے کے بعد سعودی عرب آ گیا۔ جرگے نے فیصلہ سنایا کہ یہ اگر کبھی بھی آیا تو خون کا بدلہ خون اس کو مار دیں گے۔ پٹھان شادی شدہ تھا اور سعودی عرب آ گیا، بیوی بچے وہیں پہ رہ گئے۔ یہاں پہ آنے کے بعد اس نے کافی محنت کی تو لوگوں نے اس کی مدد بھی کی۔ یہاں پہ ان کا کمیونٹی سسٹم بنا ہوا ہے جو اپنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، انہوں نے کافی سپورٹ کیا۔ پٹھان محنتی تھا، بلڈنگ لائن کا کنسٹرکشن کا کام جانتا تھا اور یہاں پہ بلڈنگیں پکڑنے شروع کر دی، ٹھیکے لیتا، اچھے پیسے کماتا۔ جب اچھے پیسے کمانے لگا تو جب بھی چھٹیاں اسکول کی ہوتی اپنی فیملی کو بلاتا سعودی عرب، یہاں پہ گھومتے پھرتے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے رہتے پھر چلے جاتے۔ پٹھان کی جو بڑی بیٹی تھی وہ اتنی خوبصورت تھی کہ پوچھو مت، اور وہ حافظ قرآن بھی تھی اور میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی، ذہین بہت تھی۔ جتنے بھی خاندان میں تھے لوگ تھے سب کی نظر اس کی بیٹی پہ تھی، کاش یہ ہمارے گھر کی بہو بن جائے۔ سب رشتے مانگتے تھے اور پٹھان ٹھوک کے انکار کرتا تھا، جیسے مغرور آدمی انکار کرتا نا ایسے انکار کرتا تھا۔ اب اللہ کی لاٹھی کیسے پڑتی ہے پٹھان کے اوپر۔ پٹھان کی فیملی سعودی عرب آئی ہوئی ہے اور یہاں پہ جمعے کا دن ہے، یہ اپنی فیملی کو لے کے جاتا پارک میں گھومنے کے لیے۔ پارک میں بہت رش تھا، اس نے جہاں پہ گاڑی پارک لگائی، جب رات کے ٹائم وہاں سے گاڑی نکالنے لگا، اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، یہ غریب آدمی نہیں پٹھان، روپیے پیسے والا آدمی ہے۔ جو فورچونر گاڑی جو کہتے ہیں نا ٹویوٹا کی، وہ گاڑی اس کے پاس۔ تو گاڑی جہاں پہ لگائی ہے، آگے گاڑی لگی ہوئی ہے، اس کو 2-3 بار گاڑی ریورس کرتا ہے، آگے کرتا ہے، ریورس کرتا ہے، آگے کرتا ہے۔ اب اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کس وقت ایک بچہ کھیلتا ہوا پیچھے گاڑی کے آ گیا۔ عربی کا بچہ کھیلتا ہوا گاڑی کے پیچھے آیا، اس نے ریورس کیا، بچہ گرا ہے اور گاڑی ریورس کی تیزی میں، بچے کی گردن پہ گاڑی کا ٹائر چڑھا اور بچہ وہیں پہ چیخا ہے اور دم دے گیا، فوت ہو گیا۔ بچے کی چیخ سے بچے کے ماں باپ اور پٹھان جناب ایک دم پریشان ہو گئے، اور جب پٹھان نے گاڑی روکی اور پیچھے اگر دیکھا ہے تو ٹائر کے نیچے بچے کی گردن ہے، گاڑی آگے کی اور پٹھان کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ عربی غصے میں، عربی عورتیں غصے میں اس کو مارنے کو آتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں۔ وہاں پہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں، اس پارک کی سکورٹی وہ بھی آ گئی، تھوڑی دیر میں پولیس بھی آ گئی۔ پولیس کیسے بن گیا؟ پٹھان کی بیوی بچے ترلے لیں، پٹھان پریشان، معافیا مانگے، پٹھان کی بیوی رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں کہ پٹھان پریشان کہ میرے ہاتھ سے قتل ہو گیا بچے کا، معصوم بچے کا، یہ کیسے ہو گیا؟ اوف۔ پولیس آتی ہے، اس کو پٹھان کو اریسٹ کرتی ہے، لے جاتی ہے۔ اور پٹھان کی بیوی وہاں پہ پریشان ہے کہ کہاں جاؤں میں۔ پٹھان کی بیوی کا جو بھائی تھا اور اس لڑکی کا بھائی تھا جو شوہر ہے، ان کو فون کیا، وہ یہیں پہ تھے سعودی عرب میں، اسی شہر میں ڈیرے پہ، وہ آتے ہیں، پٹھان کی بیوی کو بچوں کو لے جاتے ہیں۔ پٹھان کی جو لڑکی تھی بار بار عربی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہے کہ میرے بابا کی غلطی نہیں ہے، بچہ پتہ نہیں کب پیچھے آ گیا، ہم تو دیکھ کے پیچھے آئے تھے گاڑی کو۔ عربی نے جب پٹھان کی بیٹی کو دیکھا اس کے حسن کو دیکھ کے، اس کی معصومیت کو دیکھ کے، عربی کے ذہن میں ایک پلان چل پڑا۔ وہاں اس کے بچے کی لاش پڑی ہے، عربی کچھ اور سوچ رہا ہے۔ اب وہاں سے پولیس بچے کی لاش کو لے گئی اپنی کسٹڈی میں، اور بچے کو قانونی کارروائی کرنے کے بعد بچے کو ماں کے حوالے کر دیا۔ وہاں پہ پورا خاندان اکٹھا ہو گیا، سب کو معلوم پڑ گیا کہ پٹھان کی گاڑی کے نیچے آ کے بچہ مر گیا۔ بہت دکھ ہوا، معصوم بچہ تھا۔ ادھر اس کی تدفین ہوتی ہے، پٹھان کو لے گئے جیل میں۔ پٹھان کو سمجھ ہی نہیں آیا میں کیا کروں۔ اس وقت ایک ہی بات یاد آئی، اس نے وضو کیا، مصلی لیا اور نماز نیت لی۔
2 نفل پڑھتے پڑھتے کتنے نفل پڑھتا گیا، کتنی تسبیح پڑھتا گیا، اسے یاد نہیں ہے۔ 20 بچے وہاں پریشان ہیں۔ ان کا جو ڈیرے کا نظام ہے، ڈیرے پہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، جو ان کی کمیونٹی بنی ہوئی ہے، وہ لوگ بھی پریشان ہیں کہ کیا بنے گا اس کا۔ یہاں تو عربی بہت غصے میں ہے، وہ تو کہتا ہے خون کا بدلہ خون، یعنی کہ پٹھان کا سر قلم کیا جائے گا۔ پٹھان کی بیوی کہتی ہے میں کہاں پہ جاؤں گی، کیا کروں گی، چھوٹے بچے، بس جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ادھر نہ پٹھان جو کمیونٹی والے ہیں نا، جو ڈیرے والے ہیں، وہ جاتے ہیں عربی کے پاس، افسوس کرتے ہیں، بچے کا بھی تدفین ہو گئی تھی، افسوس کرنے کے بعد نا اسے کہتے ہیں دیکھو بچے کی غلطی نہ تو ساری بچے کی غلطی ہے اور نہ سارے ہمارے بندے کی غلطی ہے، پٹھان کی غلطی ہے، دونوں قصوروار تھوڑے تھوڑے ہیں، پر جان بوجھ کے تو تمہارے بچے کو مارا نہیں ہے، ان کو دشمن تھوڑی ہیں تمہارے بچے کے، تو ہمارے بندے کو معاف کر دو، جتنے پیسے کہتے ہو ہم دیں گے۔ یہاں پہ 2 ہی طریقے ہیں، یا تو سر قلم ہوتا ہے یا قصاص دیا جاتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں۔ عربی کہتا ہے دیکھو آپ لوگ آئے ہو، افسوس کرو اور چلے جاؤ، ابھی میں کچھ سوچ رہا ہوں، سوچنے کے بعد میں خود اس بندے سے مل لوں گا جس نے میری بچی کو مارا ہے ایکسیڈنٹ سے، آپ دوبارہ میرے پاس نہیں آنا، اور آپ کا بہت شکریہ، افسوس کریں اور چاہے آپ۔ وہ لوگ آگے، وہ بڑے پریشان کے عربی کے ذہن میں پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، کیا ڈیمانڈ رکھے گا۔ اس دن جمعہ تھا جب وہ آئے تھے، جہاں پہ جمعے اور اس وقت نا جمعہ چھٹی ہوتی تھی، ہفتے کو صبح جاتا ہے عربی جیل میں حوالات میں ملنے کے لیے عربی پٹھان سے۔ عربی کو جب دیکھتا ہے پٹھان تو ہاتھ جوڑتا ہے، اور پٹھان کی آنکھیں رو رو کے لال ہو رہی ہیں، برا حال ہے۔ عربی سے کہتا ہے دیکھو میں بھی مجبور ہوں اور تم بھی مجبور ہے، نہ تم نے جان بوجھ کے میرے بیٹے کو مارا ہے، نہ میرا بیٹا جان بوجھ کے تمہاری گاڑی کے نیچے آیا، مجھ سے ڈیل کر لو تم، اگر کیس چلا تو تم بچو گے نہیں، یہاں پہ جو نظام ہے قتل کے بدلے قتل ہی ہوگا، تم شاید قانون میں کچھ ہو جائے تو بچ جائے، پھر بھی تم کو سزا ہوگی، 10 سال ہو، 12 سال ہو، 14 سال ہو، تمہارے 20 بچے رول جائیں گے پیچھے، بھوک سے مر جائیں گے۔ تو میں مجبور ہوں، میں بھی ایک بیٹے کا باپ ہوں، میرے 2 بیٹے تھے، جو میرا چھوٹا بیٹا تھا وہ بھی نہ بول سکتا تھا نہ سن سکتا تھا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میرا ایک بڑا بیٹا ہے، انتہائی خوبصورت سمجھدار، لیکن نہ وہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے، میرے خاندان میں کسی نے رشتہ نہیں قبول کیا اس کا۔ جب میں وہاں پہ تمہاری بیٹی اپنے تمہارے لیے معافی مانگ رہی تھی نا، اس کی تڑپ، اس کی چاہت دیکھ کے میں سمجھ آ گیا، جو اپنے باپ سے بیٹی اتنا پیار کرتی ہے نا، اس کے باپ بھی اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتا ہوگا۔ تو آدمی عربی کہتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم کیا کہنا چاہتے ہو، پٹھان کہتا سمجھ نہیں آ رہی کیا کہنا چاہتے ہو۔ عربی کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی شادی تمہاری بیٹی سے ہو جائے۔ پٹھان کو ساری بات جب سمجھ آئی تو پٹھان خاموش۔ پٹھان جو لوگ ہوتے ہیں یہ منٹوں سکنٹوں میں فیصلہ کرتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں لگاتے فیصلہ کرنے میں، ہم بیوی سے پوچھیں گے، خاندان سے پوچھیں گے، بچوں سے پوچھیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مجھ کو ٹائم دو، شام تک کا میں بتاتا ہوں۔ عربی نے کہا کوئی بات نہیں سوچ لو۔ عربی وہاں سے باہر نکلتا ہے تو ادھر جو پٹھان کی فیملی ہے وہ گھر میں داخل ہو رہی ہے، اس میں جیل ملنے آ رہی ہے پٹھان سے۔ عربی کو سمجھ آ گئی ابھی 20 بچوں سے بات کرے گا، میں یہیں رکتا ہوں۔ عربی گاڑی میں جا کے بیٹھ گیا۔ پٹھان سوچ رہا ہے کہ جو میں اپنی بیٹی کے اتنے رشتے آئے تھے، میں جو انکار کرتا تھا نا، یہ میرا تکبر میرے آگے آ گیا۔ اللہ نے ان کو سبق سکھایا، ہر کام میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے۔ تو اتنے میں اس کی بیوی بچے سب آ گئے، بیوی کا بھائی سب آ گئے۔ پٹھان نے سب سے کہا کہ باہر بیٹھو، بیوی کو اور بڑی بیٹی کو کہا میرے پاس آ جاؤ۔ اپنی بیوی کو اور بیٹی کو مخاطب کرتا ہے، کہتا ہے بیٹا یہ مت سوچنا کہ میں اب تمہارا باپ مجبور ہے تو تم ہاں کر دو، تم سوچو سمجھو، تمہارا مستقبل برباد ہو سکتا ہے، جو میں کہہ رہا ہوں دھیان سنو۔ بیٹی پریشان ہوگی، ابا جی بابا جی کیا مسئلہ ہے بتاؤ آپ۔ وہ کہتا ہے کہ نا جو عربی تھا نا اس کا ایک بیٹا ہے جو گونگا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، اور عربی نے میرے آگے 2 شرط رکھی ہیں۔ عربی کہتا ہے اگر کیس چلا، حکومت اپنی طرف سے جو سزا ہوتی ہے یا تو سر قلم ہوتی ہے یا 12 سال 14 سال قید ہے، پتہ نہیں کتنی قید ہوتی ہے، ساتھ جرمانہ بھی ہوگا، پیچھے تم لوگ رول جاؤ گے۔
تو دوسرا انہوں نے میرے کے آپشن رکھی ہے کہ تمہاری جو بیٹی ہے وہ جوان ہے اور خوبصورت ہے۔ بیٹی نے کہا تو پھر جوان ہے خوبصورت کیا مطلب؟ پٹھان کی جو بیٹی تھی نا وہ جوان تھی، خوبصورت تھی، حافظ قرآن تھی، میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی، انتہائی ذہین تھی۔ پٹھان نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ اس کا جو بیٹا ہے نا وہ گونگا بہرا ہے، تو وہ چاہتا ہے اس کے بیٹے کی شادی تمہارے ساتھ ہو جائے۔ تو پٹھان کی بیٹی نے کہا ابو جی سوچ کس بات کر رہے ہو، آپ نے ہاں کہا نہیں کہا؟ پٹھان کے تو آنسو نکل آئے کہ بیٹی نے ایک سیکنڈ نہیں لگایا فیصلہ کرنے میں۔ پٹھان کہتا ہے بیٹا سوچ لو، تمہارا مستقبل ہے، تم میری خاطر زندگی برباد مت کرو۔ بیٹی نے کہا ابا جی میری 1000 زندگیاں بھی ہو نا میں قربان کر دوں آپ پہ، آپ جلدی کال کرو اس کو، ہم آپ کو 1 منٹ برداشت نہیں کر سکتے جیل کے اندر۔ پٹھان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اپنے سالے سے کہتا ہے فون ملاؤ۔ عربی کو فون ملایا، عربی فوراً اندر آ گیا۔ پٹھان دیکھ کے حیران پریشان، اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ عربی کہتا ہے میں جانتا تھا کہ تمہاری بیوی بچے اندر آئے ہیں، اور پٹھان لوگ زبان کے بڑے پکے ہوتے ہیں، اور بیٹی کے جو دل میں درد تھا نا میں سمجھ گیا تھا کہ بیٹی انکار نہیں کرے گی۔ کیا کہا بیٹی نے؟ کہتا ہاں کر دیا۔ وہیں پہ عربی قانونی کارروائی کرتا ہے اور اس کو بندے کو پٹھان کو باہر نکالتا ہے۔ پٹھان شکرانے کے نفل پڑھتا ہے، سجدہ سو ہوتا ہے اللہ کے آگے، سوچتا ہے کہ اللہ میں کتنا شکر ادا کروں آپ کا، میں جہاں سوچ رہا تھا پتہ نہیں میری زندگی میں کبھی باہر آ نہیں پاؤں گا۔ اور وہ نا پھر دونوں میں طے ہوتا ہے فلاں دن ہم جو ان سے شادی نکاح کریں گے، شادی ہوگی۔ یہاں پہ ایک ہی رسم ہوتی ہے، پاکستان کی طرح نہیں برات ولیمہ ڈھنگا شنگا یہ وہ، ایک رسم ہوتی ہے جسے ولیمہ ہی سمجھ لو آپ، نکاح یعنی وہ رسم ہوتی ہے، نکاح پہلے کر لیتے ہیں بعد میں کھانے کی دعوت ہوتی ہے۔ لو جی ایک دن طے ہوتا ہے، وہ لڑکے والے جو ہوتے ہیں وہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں، عربی لوگ سب، پہلے اس پٹھان پہ سب غصے میں تھے، اب سب پٹھان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کتنا اچھا پٹھان آدمی ہے، اس نے ہماری عزت رکھ لی۔ پھر پٹھان کی بیٹی کی شادی عربی کے بیٹے سے ہو جاتی ہے۔ لڑکی میڈیکل اسٹوڈنٹ تھی، بہت سمجھدار تھی، اس نے اس بندے کے نا کئی علاج کرائے، حتیٰ کہ یہاں تک ہو گیا کہ بندہ جو پہلے سن نہیں سکتا تھا، ایسی کوئی مشینریاں جو کام کرانے کے بعد سننے قابل ہو گیا، اور ہلکا پھلکا جو ہوتا ویسے سمجھدار تھا لڑکا صاحب، مطلب وہ امیر لوگ تھے، جو عربی تھا وہ بھی غریب آدمی نہیں تھا، ادھر پٹھان بھی غریب نہیں تھا، لیکن ایک کیس ایسا پھنس گیا۔ بعض کا انسان جو ہوتا ہے نا کہتے ہیں نا حالات کشمے بندہ گھبرا ہی جاتا ہے، لیکن ایک بات ہے اگر پٹھان کی بیٹی کی جگہ بیٹا ہوتا تو شاید باپ کو کہتا میں نہیں شادی کر رہا ہوں، صاف انکار کر دیتا۔ تو اس واقعے کے بارے میں تھوڑا پرانا واقعہ ہے، جس نے ہمیں کو سنایا ہے ہم نے اسی کے الفاظ میں آپ کو سنایا، کوئی کمی پیشی نہیں کی، مجھے زیادہ معلوم نہیں تھا، جتنا معلوم تھا میں نے آگے رکھ دیا۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اس بیٹی نے صحیح کیا یا غلط کیا۔ اللہ حافظ۔